سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا کہ درود پاک پڑھنے سے آدمی کے گناہ مٹ جاتے ہیں. حضرات محترم ایک بار میرے ساتھ پھر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، لا شکا کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. حضرات محترم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے ملائکہ عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے ملائکہ عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں اور حضور نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اور وہ جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرماتا ہے کہ اے ملائکہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا ہے کہ ملائکہ کہاں سے آ رہے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ خالق کائنات، رب کائنات، ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ اے ملائکہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جب تیرے بندوں کے پاس صبح گئے تو وہ تیرے بندے نماز ادا کر رہے تھے، نماز تہجد پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو تیرے بندے پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے. حضرات محترم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے پروردگار کے درمیان جو پردے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں اور جنت کی حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک وہ نہ ناک سونکھے اور نہ ہی کھنکھارے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہ ہی ناک سونکھنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں کھنکھارنا چاہیے. حضرات محترم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے لیے 3 کرامتیں ہیں، اور وہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے، اور جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بارش کی طرح نیکیاں برسائی جاتی ہیں، اور وہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی اگر تو دیکھ لیتا کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے تو تو کبھی نماز سے ہٹنا پسند ہی نہ کرے. حضرات محترم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے اور اچھی طرح ادا کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لا ریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یعنی جب جنتی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے
اور जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नती दोस्तों से पूछेंगे कि ऐ लोगों, तुम्हें जहन्नम तक कौन सी चीज ले आई है? तो वो बोलेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, अजान होती हम क्रिकेट मैच खेला करते थे, हम दूसरी चीजें खेला करते थे, जब खुतबा होता तो हम आराम किया करते थे, जब नमाज होती तो हम खाना खाया करते थे। अल गर्ज हम दुनिया का एक एक काम करते, जब नमाज का वक्त होता तो हम नमाज ना पढ़ते। इसलिए हमें जहन्नम में डाला गया है। हजरात मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और अगर कोई शख्स अपनी एक नमाज भी फौत कर ले, अगर उसे फिर कज़ा भी कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए वैल फरमाया है। वैल एक ऐसी वादी है, जहन्नम में एक ऐसी वादी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, जरा ये सोचिए, जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है वो वादी कैसी होगी। हजरात मोहतरम, एक हदीस पाक में आता है कि अगर जहन्नम को एक सुई की नोक के बराबर भी दुनिया की तरफ खोल दिया जाए तो उसकी तपिश, उसकी गर्मी, उसकी बदबू से पूरी दुनिया के लोग मर जाएं। हज़रात मोहतरम, जरा सोचिए, जरा तवज्जो फरमाइए कि इसका मतलब क्या है। अगर उसको एक सुई की नोक के बराबर भी दुनिया की तरफ खोल दिया जाए तो उसकी तपिश से, गर्मी से सब लोग मर जाएं। जरा सोचिए, जब जो बदनसीब उस जहन्नम में जाएगा उसका क्या हाल होगा। हज़रात मोहतरम, हमें इसलिए नमाज अदा करनी चाहिए और कसरत से अदा करनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।